الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم حضرات، یہ ایک سیریل آپ کے سامنے انشاءاللہ چلایا جائے گا، اور ہو سکتا ہے 8-10 سیریل ہو، اور روزانہ اسی ٹائم پر یہ گفتگو ہوگی، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ فکری و تہذیبی ارتداد کے اسباب اور اس کا حل۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک ایک سبب بتائیں اور اس کا ایک حل بتائیں، ہر سبب کے بعد اس کا حل بتایا جائے۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے میں اس موضوع کا، اس ٹاپک کا آپ کو انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، فکری ارتداد اور تہذیبی ارتداد ہوتا کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے مرتد ہو جانا، وہ بہت مشہور لفظ ہے کہ کوئی آدمی مسلمان تھا اور اس کے بعد وہ کسی بھی دوسرے دھرم کو انہوں نے قبول کر لیا اور اسلام سے خارج ہو گیا، یہ مرتد ہونا کہلاتا ہے۔ اس میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، آدمی مسلمان بھی رہتا ہے اور اندر سے کنکریٹ مسلمان نہیں رہتا ہے، یعنی ہلتا رہتا ہے۔ ہلتے رہنے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے اسلام کے اعتراضات کبھی کوئی کر دیتا ہے تو کہتا ہاں یار میں خود بھی جو ہے نا اس سلسلے میں کنفیوز ہوں، ایسے جملے بولتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ سارے مسائل میں علماء جو ہے نا وہ اپنی الگ لگائے ہوئے ہیں، علماء سے کبھی نفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اس کے اسباب کیا ہیں اور اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور اس کا ایک بڑا رول جو ہے نا وہ مدارس کو پیش کرنا ہے، اس لیے یہ آپ کے سامنے جو ہے عنوان رکھا جا رہا ہے۔ تو لے دے کر کے بات یہ ہوئی کہ روزہ نماز بھی کرتا رہے گا اور مطمئن بھی نہیں رہے گا، یہ ہے لے دے کر کے، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تردد ہے، کنفیوژن ہے۔ یہ کنفیوز والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا خطرہ کیا ہوتا ہے، یہ کسی وقت حقیقت میں مرتد ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو اندر اندر آپ کے پل رہا ہے، خاص کر نوجوان نسل میں، وہ بیماری کا حل ہونا چاہیے۔ اس کے حل کی بہت سی ترکیبیں ہیں، اسباب جب بیان کیے جائیں گے تو ساری باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ جو پہلے ہم فکری ارتداد پہ بات کریں گے، پھر تہذیبی ارتداد۔ تہذیبی ارتداد کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی جو سبھیتا ہے، ہماری جو اپنی تہذیب ہے، ہمارا جو اپنا کلچر ہے، ہم کو اس کلچر سے پیار نہیں ہے، اس کلچر پر عمل نہیں ہے۔ ہم دوسرے کے کلچر کو کیا کرتے ہیں، دوسری کی تہذیب کو، ان کا اوڑھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنے کی اسٹائل، وہ ہم کیا کر لیتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ جب ایسے لوگ اختیار کرنے لگتے ہیں تو ان کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ ایک دن یہ کیا ہو سکتے ہیں، مرتد ہو سکتے ہیں۔ جیسے بعض مدرسے کے طالب علم مدرسے میں کرتا ٹوپی پیجامہ میں رہتے ہیں، ابھی ان کو ذرا سے اگر موقع مل جاتا ہے کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ نہ محتمم ہے نا، تو وہ فوراً سمجھتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہن لینے سے ہم زیادہ ایڈوانس ہو جائیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے نا دوسرے کی تہذیب کے اثرات اتنے غالب ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگوں کو کبھی دنیا کی چابی نہیں دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں رشیا میں اس وقت جو افغانستان کا فارن منسٹر ہے، وہ منسٹر وہاں پر اس حال میں بیٹھتا ہے کہ صافہ بھی لگائے ہے، اپنا پیجامہ کرتا بھی پہنے ہوئے ہے، اپنا پیجامہ ٹخنے کے اوپر بھی رکھے، کیونکہ اس کو اپنی تہذیب پر کیا ہے، فخر ہے۔ لہذا چابی ان کو دی گئی، تم کو اپنی تہذیب پر فخر نہیں ہے، تم ذرا سا ہوتا ہے تو تم فوراً پینٹ بدلنے لگتے ہو، فوراً شرٹ میں آ جاتے ہو۔ یہ
जैसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं कि एक आदमी का फटा पैजामा पहन रहा है, फटा पैंट पहन रहा है, तो आपने भी एक मरतबा दिमाग नहीं सोचा कि आखिर इसके पीछे क्या कहानी है। हमारी लड़कियां जो हैं वो लगीज पहनने लगती हैं, ऐसे ऐसे लिबास पहनने लगती हैं जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसका सिर्फ यही मकसद नहीं होता कि वो लिबास ये बता रहा है कि आपको इस्लामी तर्ज पे या सालिहीन का लिबास आपको पसंद नहीं है, ये तहजीब कहलाती है। ऐसे हर चीज़ होती है, खाना खाएंगे तो खड़े होकर के खाने लगेंगे, आपकी अपनी तहजीब है, समझे। तो ये हम उसके ये जो दूसरा टॉपिक है तहजीबी इर्तिदाद, उसको हम अलग से बात करेंगे। पहले हम ज़हनी तौर पर जो आपको पूरी दुनिया के लोगों को जो ज़हनी इर्तिदाद हो रहा है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उसके क्या असबाब हैं और उसका हल क्या है। तो सबसे पहली बात, असबाब को हमने 4 हिस्से में तकसीम किया है। 4 बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ऐसा हमारा दिमाग डेवलप हो रहा है, ऐसे हमारे दिमाग में बातें आ रही हैं। उसमें से पहला सबब जो है ना, वो हमारा खुद का कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ज़ाती सबब है। वो ज़ाती सबब की हम एक एक बात करेंगे पहले, फिर उसके बाद दूसरी वजह जो है मदरसे का निसाब है और कॉलेज का भी निसाब है। ये निसाब में ऐसा कुछ कहीं कमी है कि जिसकी वजह से बच्चों के अंदर, तलबा के अंदर, नौजवानों के अंदर वो कैफियत पैदा हो रही है। उसको कैसे ठीक किया जाए, उसमें क्या चीज़ें ऐड की जाएं, क्या चीज़ें निकाल दी जाएं कि मामला हल हो, हम इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी वजह है। और तीसरी वजह है कि कुछ लोग पूरी दुनिया में, कुछ तंजीमें हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ लोग हैं, कुछ चैनल्स हैं जो आपको फ़िक्री इर्तिदाद में मुब्तला करने के लिए सारे आइडियाज़ देते रहते हैं। ये नहीं बोलते आप फ़िक्री इर्तिदाद में मुब्तला हो जाइए, ऐसी बातें आप करेंगे कि आप क्या हो जाएगा कि आप ज़हनी तौर पर इस्लाम के बारे में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये तीसरी बुनियादी वजह है। और चौथी वजह है कि दुनिया ने ऐसा माहौल बना दिया है, नेट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, कि उस माहौल में जो भी रहेगा वो इससे मुतासिर होगा। तो उनसे कैसे बचा जाए और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये भी समझ लें। ये मसले का हल नहीं है मैं कह दूँ कि आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, आप मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। ये अब इस वक्त ये नामुमकिनात में से है। लिहाजा आप इस्तेमाल करें, खूब इस्तेमाल करें। एक आदमी ने अपने मकसद के लिए बनाया है, लेकिन आप इतना उसको अपने मकसद पे इस्तेमाल करें कि वो पनाह मांगने लगे, समझे नहीं। तो ये 4 बुनियादी वजह हैं जिसकी वजह से हम फ़िक्री इर्तिदाद में मुब्तला हैं। तो 4 कौन कौन वजह बताया? एक बताया ज़ाती वजह, दूसरा बताया कॉलेज का और मदरसे का निसाब, ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह बताया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संस्थाएं, कुछ तंजीमें हैं जो इस किस्म का काम कर रही हैं और वो हमको क्या कर रही हैं, कंफ्यूज कर रही हैं। और चौथी, दुनिया ने ऐसा माहौल बना रखा है कि उस माहौल में अपने आप को महफूज रखना एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। तो ये चारों पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे हम आज, ज़ाती सबब क्या है। ज़ाती वजूहात में सबसे बुनियादी जो है कि आवाम को, उसमें आप भी शामिल हैं, स्टूडेंट भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं, बुनियादी जो कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है, इस्लाम का जो बुनियादी तसव्वुर है, वो तसव्वुर हमको बचपन में बैठाला नहीं गया। वो अगर तसव्वुर जिसके बारे में हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुनियादी पॉलिसी बताई थी कि लोगों, इल्म का तलब करना, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का तलब करना क्या है, वाजिब है। एक रवायत में मुस्लिमतिन का भी लफ्ज़ है, यानी मुस्लिम मर्द पर और मुस्लिम औरत पर बुनियादी जो इल्म है उसका तलब करना लाजिम है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको तशरीह करते हुए बताया है कि सारे लोगों के लिए, जितने भी मुसलमान हैं, उनके लिए 2 साल का कोई ऐसा कोर्स होना चाहिए कि वो ये 3 बुनियादी बातें जान जाएं। क्या जान जाएं? कि इस्लाम में हराम क्या है,
اسلام میں فرائض کیا ہیں، اسلام میں لوگوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ہمارے کیا حقوق ان کے اوپر ہیں، یہ 3 باتیں 2 سال کے اندر سب کو پڑھائی جائیں۔ یہ مدرسہ نہیں، یہ ایک مدرسے سے پہلے پری مدرسہ، جیسے آج کل قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلی جماعت فرسٹ اسٹینڈرڈ ہی کلاس کہلاتی ہے۔ اب اس کے پہلے کیا کھولا گیا، پہلے کے جی کھولا گیا، کے جی کو پھر 2 حصے میں بانٹا گیا، یو کے جی اور ایل کے جی، پھر ایل کے جی سے پہلے کھولا گیا ایک جس کو پلے کے نام پہ دیا گیا، تو پتہ چلا پہلی جماعت سے 3 جماعت اور پہلے بنائی گئی۔ وہ 3 جماعت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی جماعت میں جب بچہ آئے تو پہلی جماعت کی کتابیں پڑھنے میں اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو۔ ایسے ہی یہ مدرسے کو بھی چاہیے تھا، یہ سب کو چاہیے تھا، مدرسہ ہی نہیں کہ مدرسہ 2 سال کا الگ سے کورس رکھتا اور سب کو داخلہ دیتا، سب کو جو بھی آئے 2 سال یہ بنیادی 3 باتیں بتائی جاتی۔ اگر یہ ایسا ہوگا، آج بھی مولانا نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ یہ جو تم نے کیا کہ ہر آدمی کو مولوی بنانے کے چکر میں لگ گئے، ہر آدمی کو حافظ بنانے کے چکر میں لگ گئے، یہ کامیاب نہیں ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں حافظ میں داخلہ لیں گے اور پھر 2 سال 3 سال کے بعد ان کا بیچ میں کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے۔ یہ نہیں ہوتا، پہلے دن 2 سال پڑھا دیتے، پڑھانے کے بعد اب دیکھتے کہ یہ حفظ میں چل پائے گا یا نہیں، یہ مولوی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں رکھتا ہے تو اس کو مشورہ دیتے ہیں ان کے والدین کو کہ ان کو آپ عصری تعلیم پڑھائیے، یہ اس لائن کے آدمی نہیں ہیں۔ کیوں مولوی بنیں گے؟ ہمت چاہیے، بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ ایسے لوگوں کو عالم بنا دے رہے ہیں جو ممبر پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں، اپنی بات نہیں کہہ پا رہے ہیں، لوگوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ حق بات نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر اگر بنیادی کانسیپٹ یعنی تعلیم کا جو اصل اسلام کا جو اصل مقصد ہے کہ بنیادی باتیں معلوم ہوں، وہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور ایک چیز اور ہوئی ہے اسی میں بنیاد میں، سارے مسئلوں کا حل جو ہے نا وہ قرآن کریم ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو جو چھوڑا گیا تلاوت کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے، سمجھانے کے لحاظ سے، کتنی مسجدیں ہیں بھارت میں کہ جہاں پر روزانہ درس قرآن ہوتا ہے، جہاں پہ تفسیر قرآن ہوتی ہے، 1% مسجد بھی نہیں ہے جو اندر سے انسان کو کنکریٹ کرتی ہے۔ دونوں باتیں سمجھیں، کنکریٹ کرتی ہے اندر سے، اور انسان کے اندر جو ہے نا چینجنگ لاتی ہے۔ 2 الگ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اندر سے اس کنکریٹ کا مطلب کہ پکا مسلمان بناتی ہے، اور اندر سے جو چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا بھر کے ادھر ادھر کے خرافات ہیں، حسد ہیں، غیبت ہے، کینہ ہے، برائی ہے، ان سب سے چینج کر کے جو تقوی پیدا کرنے والی چیز ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو کیا کر دیا گیا؟ اس کو اپنی مسجد سے ہٹایا گیا۔ تو یہ 2 بنیادی سبب ہیں جس کی وجہ سے یہ ارتداد، فکری ارتداد ہوا۔ تو 2 بنیادی سبب، پہلی بات کیا بتائی کہ بیسک کانسیپٹ، بنیادی اسلام کی تعلیم سے ہم کیا ہیں؟ ناواقف ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ بنیاد سے ناواقف ہونے کی وجہ کیا ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو دور کیا ہے، اس کے یہ نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ حل کیا ہے مسئلے کا؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ 2 سال کا کورس ہو، اس میں مدرسے والے کو چاہیے کہ داخلہ لیں پری مدرسے کے نام پر، اور اس میں 2 سال کی تعلیم، اس میں عربی جان جائے نہیں ہو، اس میں صحیح انسان بن جائے، یہ عنوان ہو کہ صحیح انسان، صحیح مسلمان بن جائے، یہ آپ 2 سال میں اس کو پڑھائیں۔ اس کے بعد پھر مدرسہ جیسے چلاتے آپ چلاتے رہیے۔ دوسری جو جگہ ہے، سب لوگ تو مدرسے میں نہیں آئیں گے، دوسری جو جگہ ہے وہ ہماری مساجد ہے۔ ہر مسجد میں تقریباً ابھی اس وقت بھارت کی پوزیشن یہ ہے کہ 60 سے 70% مساجد میں مکتب چل رہے ہیں۔ یہ مکتب بنیادی سمجھے ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اس میں کیا کیا گیا ہے؟ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسا نصاب پڑھایا جائے
کہ وہ بچے وہ باتیں جانیں جو فکری ارتداد سے بچا سکیں۔ آپ نے کیا کر رکھا ہے مکتب میں آپ نے بہت اچھا مکتب چل رہا ہے تو آپ نے کہا کہ ہم تجوید سے قرآن پڑھا دیں گے، چلو اچھی بات ہے۔ آپ نے دوسرا کیا کر دیا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ تیسرا کیا کیا، 15 سے 20 دعائیں یاد کرا دیا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچہ مسلمان ہو گیا، نہیں، یہ مسلمان میں داخل ہوا ہے، یہ کنکریٹ نہیں بنا ہے۔ کیوں؟ طوفان جو آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے، آپ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے۔ طوفان کی مناسبت سے کیا ہونا چاہیے، سلیبس ہونا چاہیے، کس کا، مکتب کا۔ اب مثال کے طور پر دینیات ایک بہت بڑا سلیبس پورے بھارت میں پڑھایا جا رہا ہے، مختلف کلر میں چھپتی ہے، بہت اچھی کتاب ہوتی ہے۔ پورے کتاب میں نیچے سے لے کر اوپر تک یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ سنت کے خلاف میں بدعت کسے کہتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بدعت کیا کیا ہے۔ دیکھیں، یہ اس کا کوئی مخالف نہیں ہوتا، بدعت بری چیز ہے، کوئی بولتا ہے بدعت اچھی چیز ہے۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر میں ہو کیا رہا ہے بدعت، وہ بتانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جب تک اس کا نام لے لے کر کے نہیں بتایا جائے گا تب تک بدعت ختم نہیں ہوگی۔ توحید کی بات کی جا رہی ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور اللہ کے اگینسٹ میں جو شرک ہے، آپ کے گھر میں شرک کیا ہو رہا ہے، آپ کے گاؤں میں شرک کیا ہو رہا ہے، وہ شرک جو ہے نا، وہ شرک جب تک نام لے لے کر کے نہیں بتایا جائے گا تب تک مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مکتب کو اصل پکڑا جائے اور مکتب کا نصاب صحیح رکھا جائے۔ نمبر 2، ہو کیا رہا ہے، سستے کے چکر میں کمیٹی والے، علاقے والے، گاؤں والے، سستے آدمی کے چکر میں ہر داڑھی والے کو مکتب پڑھانے کی ذمہ داری دے دی انہوں نے۔ ہم لوگ بچپن میں ایسے ایسے لوگوں سے مکتب پڑھے ہیں کہ جو نماز کے فرائض تک نہیں جانتے تھے۔ ہم خود ایسے لوگوں سے پڑھے ہیں، اگر ان سے ہم پوچھ لیں تو معلوم ہی نہیں تھا ہم کو۔ یہ مکتب جو ہوتا ہے نا، یہ بنیاد ہے۔ آپ کتنی اچھی عمارت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کے پلرز مضبوط نہیں ہیں تو آپ اچھی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے، مکتب میں پڑھانے والے جو لوگ ہیں وہ غیر صلاحیت والے رکھ دیے گئے ہیں، سستے کے چکر میں، سستے آدمی مل جائے۔ میں کہتا ہوں مکتب والوں کی تنخواہ بخاری پڑھانے والے کی طرح لے کر آئیے۔ بخاری پڑھانے والے کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے اتنے مکتب میں اتنے باصلاحیت لوگوں کو لے کر کے آئیے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے، یہ جو دنیا ترقی کر رہی ہے، آپ ان کے LKG UKG کے ٹیچرز دیکھیں گے تو ان کی تنخواہ کبھی کبھی پروفیسرز سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بنیاد رکھنے والے اینٹ ہیں۔ جب اینٹ ہی کچی رکھ دی گئی ہے تو اوپر آپ خوبصورتی کے طور پر اچھی بھی تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن یہ تعمیر کسی وقت بھی کیا ہو سکتی ہے، ڈھہ سکتی ہے، گر سکتی ہے۔ لہذا مکتب میں قابل استاد رکھے جائیں اور مکتب کا نصاب کیا کیا جائے، صحیح کیا جائے، ایسا نصاب رہے۔ اور یہ سب کچھ ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا نصاب چاہتے ہیں مکتب میں، ویسے نصاب ہمارے پاس موجود ہے، صرف پڑھانے والے چاہیے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، نصاب آپ کچھ بھی رکھیں، اگر پڑھانے والے کے اندر صلاحیت ہے تو وہ اسی نصاب سے کیا کر سکتا ہے، پڑھا دیتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، ایک حدیث آتی ہے، ایک استاد بتا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، ایک اسی حدیث کو پڑھانے والا ساری وہ بات بتا دیتا ہے جو اس کو اپنا نظریہ اس میں ڈالنا ہوتا ہے۔ میں منتخب احادیث پچھلے 3-4 سال سے پڑھ رہا ہوں روزانہ صبح، 500 سیریل چلا چکا ہوں۔ وہی کتاب دوسرے لوگ سال میں 3-3 مرتبہ ختم کر رہے ہیں، 3-3 4-4 مرتبہ کتاب ختم ہو جا رہی ہے اور اندر کوئی چینج نہیں۔ کیوں؟ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ بتا ہی نہیں رہے۔ تو مین چیز یہ ہوتی ہے، نصاب بھی اگر خراب ہو لیکن اگر پڑھانے والا باصلاحیت ہو تو مسئلہ کیا ہو سکتا ہے، حل ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ پہلا سبب تھا کہ ہماری بنیاد جو ہے نا، کانسیپٹ آف اسلام، اسلام کا جو تصور ہے، اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، اس پر ہم جب نظر رکھیں گے تب اپنی نسل کو فکری ارتداد سے بچا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔